اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور غزوات میں آپ کی سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے گزشتہ خطبوں میں. اس ضمن میں غزوہ تبوک کی تفصیل بیان ہو رہی تھی. اس کی مزید تفصیل یہ ہے، لکھا ہے کہ اس موقع پر ایک خاتون نے بڑے اخلاص اور جوش کا اظہار کیا، جس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ کے لیے خواتین نے بھی جس طرح بھی ہوا کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. مالی قربانی میں بھی پیش رہیں، جس میں انہوں نے اپنے زیورات اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. ایسا ہی جذبات کی قربانی کا بھی ایک واقعہ تاریخ کتب میں محفوظ رہ گیا، جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لشکر کو شام کی طرف جانا تھا اور موتا کی جنگ کا نظارہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس لیے ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا خیال سب خیالوں پر مقدم تھا. عورتیں تک بھی اس خطرے کو محسوس کر رہی تھیں اور اپنے خاندان اور اپنے بیٹوں کو جنگ پر جانے کی تلقین کر رہی تھیں. اس اخلاص اور اس جوش کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی جو کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اس وقت واپس لوٹے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت مدینے سے روانہ ہو چکے تھے. ایک عرصے کی جدائی کے بعد جب وہ اس خیال سے اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ اپنی بیوی کو جا کر دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو حسین میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور محبت سے آگے بڑھے. تو پیار کرنے کے لیے جب وہ بیوی کے قریب آ گئے تو ان کی بیوی نے دونوں ہاتھوں سے ان کو دھکا دے دیا اور پیچھے ہٹا دیا. اس صحابی نے حیرت سے اپنی بیوی کا منہ دیکھا اور پوچھا اتنی مدت کے بعد ملنے پر آخری سلوک کیوں ہے؟ بیوی نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کا رسول اس خطرے کی جگہ پر جا رہا ہے اور تم اپنی بیوی سے پیار کرنے کی ضرورت کرتے ہو. پہلے جاؤ اور اپنا فرض ادا کرو، اس کے بعد یہ باتیں دیکھی جائیں گی. وہ صحابی فوراً گھر سے باہر نکل گئے، اپنی سواری پر زین کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 منزل پر جا کر مل گئے. اس واقعہ کو ایک دوسری جگہ بھی حضرت مسلم نے بیان فرمایا ہے. پہلا تو دباچہ تفسیر القرآن میں ہے ذکر اس کا، اور دوسرا جو ہے وہ خدام الانبیاء میں کے اجتماع پہ ایک تقریر میں ذکر کیا تھا. اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا. بعد میں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آ گیا. یہ جگہ نہایت خطرناک تھی. رومی حکومت اس وقت ایسی ہی تھی، طاقتور تھی جیسے آج کل امریکہ اور روس کی حکومتیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی سی فوج لے کر اتنی بڑی حکومت کے مقابلے میں جانا پڑا. مدینے میں بہت تھوڑے مسلمان تھے اور پھر ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے نہیں تھے، لیکن اگر وہ اکٹھے ہوتے بھی تو کیسر روما کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جنگ کے لیے چلیں. جب اسلامی لشکر روانہ ہو گیا تو وہ صحابی جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کام کے لیے بھیجا ہوا تھا واپس آئے. جوان آدمی تھے، نئی شادی ہوئی تھی. ایک عرصے کی جدائی کے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ سیدھے اس کی طرف گئے اور اسے
بغلگیر ہونا چاہا، مگر بیوی نے ان کی محبت کا جواب دینے کے بجائے ان کے سینے پر زور سے دوہتڑ مارا اور پیچھے دھکا دے کر کہا، خدا کا رسول تو میدان جنگ میں گیا ہوا ہے اور تمہیں اپنی بیوی سے پیار سوچ رہا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس نہیں آ جاتے میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ وہ صحابی اسی وقت گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینے سے 3 منزل کے قریب فاصلے پر اسلامی لشکر سے جا ملے، اور پھر اسی وقت گھر واپس آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے۔ غرض یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر خطرے کے موقع پر اپنی جان کو بلا دریغ خطرے میں ڈال دیا۔ کوئی تکلیف اور دکھ انہیں نہیں پہنچا جسے انہوں نے تکلیف اور دکھ جانا ہو، بلکہ جب بھی کوئی خدمت کا موقع آتا وہ اپنی جان بخوشی پیش کر دیتے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں مزید یہ لکھا ہے کہ 15 یا بعض روایات کے مطابق 19 مقامات پر پڑاؤ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ تبوک کے سفر میں جن جگہوں پر پڑاؤ کیا گیا اس کی الگ سے تفصیل نہیں ملتی، البتہ بعد میں ان جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں اور ان مقامات کے نام پر مساجد کے نام رکھے گئے۔ تو مورخین نے اس سے یہ تفصیل بیان کی کہ انہی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہوگا۔ ان جگہوں کے نام بھی کتب میں بیان ہوئے ہیں جو 15 سے 22 تک بیان ہوتے ہیں۔ سیرت ابن اسحاق اور ابن ہشام میں جن 17 مقامات پر مساجد بنانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: ذو خشب، فیفا، ذو المروہ، رقہ، وادی القرا، سعید، ہجر، صدر حوضہ، ذو الجیفہ، شق تارہ، البترا، علا، ذات الختمی، اختر، ذات الضراب، ثنیت و مدران اور تبوک۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ایک رات، کافی لمبا سفر تھا، تھکاوٹ تھی، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج نیزہ بھر بلند ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے فجر کا انتظار کرنا، جاگتے رہنا اور ہمیں جگا دینا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی طرح نیند مجھے بھی لے گئی، مجھ پہ بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد سواری سے اتر کر سنتیں ادا کیں اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اور ساری رات سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ اگلے روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ اس عرصے میں لکھا تو نہیں ہوا لیکن بہرحال نمازوں کے وقت میں نمازیں ادا کی گئی ہوں گی، اس کا وقفہ ہوا ہوگا۔ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا تبوک پہنچ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے لوگو، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور مضبوط ترین کڑا تقویٰ کی بات ہے، اور بہترین مذہب حضرت ابراہیم کا مذہب ہے، اور بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بلند بات ذکر الہی ہے، اور بہترین قصہ یہ قرآن ہے، اور بہترین امور وہ ہیں جن کو پختہ ارادے سے کیا جائے، اور بدترین امور بدعات ہیں، اور بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے، اور سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے، اور ہدایت کے بعد سب سے بڑا اندھا پن ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو نفع مند ہوں، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے،
اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے. آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنا آئیں. پھر فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو تھوڑا اور کفایت کرنے والا ہو وہ زیادہ اور غافل کر دینے والے سے بہتر ہے. اور سب سے بری معذرت وہ ہے جو موت کے وقت کی جائے، اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے روز ہوگی. اور کچھ لوگ نماز جمعہ کے لیے بہت دیر سے آتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑ کر ذکر الہی کرتے ہیں. اور سب سے عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے. اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے. یعنی کہ چھوڑ کے نماز ادا کرنے اور چھیڑ سے آنے والوں کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے کہا بہت بری بات ہے یہ. فرمایا کہ عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے، اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے. اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور دانائی کا کمال اللہ کا خوف ہے. اور بہترین بات وہ ہے جو دلوں میں یقین کو جاگزین کرے. اور شک کرنا کفر کا حصہ ہے، اور نوح کرنا جاہلیت کا عمل ہے. اور خیانت جہنم کی آگ ہے. اور برا شعر ابلیس کی جانب سے ہے. اور شراب گناہ کی جامع ہے. اور عورتیں شیطان کے جال ہیں. اور جوانی جنون کا ایک حصہ ہے. اور سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے. اور سب سے برا کھانا یتیم کا مال کھانا ہے. اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو. اور تم میں سے ہر ایک آدمی 4 ہاتھ جگہ کی طرف جانے والا ہے، یعنی آخر میں مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے. اور معاملہ آخرت پر موقوف ہے. اور کام کا دار و مدار انجام پر موقوف ہے. اور سب سے برے راوی جھوٹے راوی ہیں. اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے. اور مومن کو گالی دینا فسق ہے. اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے. اور مومن کی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے. اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی طرح ہے. اور جو اللہ کے مقابل پر قسم کھائے گا وہ اس کی تکذیب کرے گا. اور جو اس سے مغفرت طلب کرے گا وہ اسے بخش دے گا. اور جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا. اور جو غصے کو پی جائے گا اللہ اسے اجر دے گا. اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا. اور جو شہرت پسند ہوگا اللہ اسے شہرت دے گا. اور جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا دے گا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا. آگے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے. اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے. اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے. آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی. پھر فرمایا میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. سفر تبوک میں صحابہ کو بعض نصائح بھی کیا آپ نے. تبوک کے سفر میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر صحابہ کو انفرادی یا اجتماعی نصائح فرمائیں، جن میں سے بعض کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ تبوک کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یقیناً لوگوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھوڑے یا اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر یا پیدل ہی اللہ کے راستے میں کام کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. اور یقیناً لوگوں میں سے بدترین وہ گناہ گار آدمی ہے جو اللہ کی کتاب تو پڑھتا ہے مگر اپنی جہالت کو چھوڑ کر اس کی کسی بات کی طرف رجوع نہیں کرتا. اب دیکھیں بہت سارے آج کل لوگ قرآن کریم کا دعویٰ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں میں وہ آدمی بے مثال ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اور لوگوں کے شر سے بچ کے رہتا ہو. اور دوسرا وہ آدمی بے نظیر ہے جو اپنی فراخی و کشائش میں نمایاں ہو اور اپنے مہمان کی ضیافت و تکریم کرتا ہو اور اسے اس کا حق دیتا ہو. اس موقع پر
ہرقل کو دعوت اسلام کے لیے خط کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو ہرقل یعنی کیسر روم، ہرقل کا اس کا نام تھا، اس وقت ہمس میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا جو میرا مکتوب کیسر تک لے جائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اگر وہ اس خط کو قبول نہ بھی کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اسے قبول نہ بھی کرے تو بھی بازار لے کے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص آپ کا خط لے کر گیا اور ہرقل کو دے دیا۔ اس نے اسے پڑھا اور کہا تم اپنے نبی کے پاس چلے جاؤ اور اسے بتا دو کہ میں اس کا پیروکار ہوں، لیکن میں اپنی سلطنت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے کچھ دینار بھی آپ کی خدمت میں بھیجے۔ وہ شخص واپس آیا، آپ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کہ سچی بات نہیں کی اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار تقسیم کر دیے لوگوں میں۔ ہرقل کی جانب سے یہ خط حضرت دیہا لے کر گئے۔ یہ اس مکتوب کے علاوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا کے ہاتھ 6 ہجری کے آخر میں بھجوایا تھا، جو محرم 7 ہجری میں اسے ملا۔ امام ابن حجر نے کتاب مغازی و سیرت کی روایات کے حوالے سے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے تو آپ نے کیسر وغیرہ کو دوسری بار خط لکھے۔ ان کے خیال کی تصدیق ان خطوط سے بھی ہوتی ہے جو کتابی صورت میں 1941 میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا کتاب کا نام مجموعہ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافت الراشدہ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حمید اللہ۔ اس میں عہد نبوی سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے تک کے تاریخی اور سیاسی وثائق کا ذکر ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ مصر سے شائع ہوئی تھی 1941 میں۔ بہرحال یہ اس کتاب کا حوالہ ہے، اور اس کے مطابق 2 خط کیسر روم کو بھیجے گئے تھے۔ پہلے خط میں یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کے اسلام قبول کرنے میں روک نہ بنے، ورنہ اس کی رعایا کے گناہ کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور یہ خط کیسر کو 6 ہجری کے آخر میں دیہا کلوی کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جبکہ دوسرے خط میں تھا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ انکار کی صورت میں جزیہ دینا ہوگا۔ یہ خط بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہا کے ہاتھ جنگ تبوک کے وقت کیسر کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ تاریخ میں اہل اعلیٰ سے مصالحت کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تک پہنچ گئے تو ارد گرد کے عیسائی حکمران خوفزدہ ہو گئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب طاری کر دیا کہ جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اب انہیں اپنی بقا کی فکر ہونے لگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے پہلے ایلا کا حاکم حاضر خدمت ہوا۔ ایلا بحر کلزم کے ساحل پر شام کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ حجاز کی آخری حد اور سرزمین شام کے شروع میں واقع ہے۔ تبوک میں قیام کے دوران ایلا کا حاکم یوحنا بن روبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اہل شام، اہل یمن اور اہل بحر اور اہل جربا اور ادرو بھی آئے، اور انہوں نے بھی مصالحت کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک امان نامہ تحریر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوحنا بن روبا اور اہل ایلا کی سمندر میں چلنے والی کشتیوں اور ان کے خشکی پر آنے جانے والے قافلوں کے لیے امان نامہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ اہل شام، اہل یمن اور اہل بحر کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔
جس نے بھی کوئی خلاف ورزی کی اس کا مال قبضے میں کرنا جائز ہوگا، جس نے بھی ایسے آدمی کا مال چھین لیا وہ اس کے لیے حلال ہوگا، یعنی خلاف ورزی کرنے والے کا، اور انہیں نہ تو کسی چشمے اور کنویں کا پانی استعمال کرنے سے روکا جائے گا اور نہ بحر و بر کے کسی راستے سے انہیں منع کیا جائے گا۔ اہل اعلیٰ اور یوحنا بن روبا کے لیے یہ امان نامہ حضرت جہیم بن سلط اور حضرت شرحبیل بن حسنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تحریر کیا تھا۔ یوحنا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفہ دیا اور آپ کو ایک پہننے کی چادر پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمنی چادر اڑائی اور حضرت بلال کے ساتھ اسے ٹھہرانے کا ارشاد فرمایا۔ پھر اہل مقنا سے معاہدہ صلح ہوا۔ اہل مقنا یہودی تھے اور یہ بستی ساحل سمندر پر اعلیٰ کے قریب آباد تھی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں بھی امان نامہ لکھ کر دیا کہ انہم آمنون بامان اللہ و امان محمد و انا علیہم ربا غزولہم و ربا ثمارہم۔ یہ لوگ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں ہیں، ان پر بطور جزیہ ان کے کاتے ہوئے سود اور کپڑے کا اور ان کے پھلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔ اسی طرح اہل جربا اور ادروہ کے لیے امان نامہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جربا اور ادروہ یہ دونوں ملک شام میں بلقاء کے علاقے میں دو شہر تھے جو آپس میں بالکل قریب تھے۔ ان کے درمیان صرف 3 میل کا فاصلہ تھا، جبکہ قول کے مطابق 1 میل سے بھی کم فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جربا اور ادروہ کو بھی امان نامہ لکھ کر عنایت فرمایا۔ ھذا کتاب من محمد النبی لأہل جربا و ادروہ انہم آمنون بامان اللہ و امان محمد و انا علیہم میات دینار فی کل رجب و فیۃ طیبۃ واللہ کفیل علیہم۔ یہ تحریر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل جربا اور اہل ادراہ کے نام ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہیں۔ ان کے ذمہ ہر سال رجب میں خالص ہونے کے مکمل 100 دینار بطور جزیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ ہی ان کا نگہبان ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہی ایک سریہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سریہ حضرت خالد بن ولید بطرف عقیدر بن عبد المطلف کہلاتا ہے۔ عبد الملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک ہی میں حضرت خالد بن ولید کو رجب 9 ہجری میں 420 سواروں کا ایک لشکر دے کر عقیدر بن عبد الملک کی طرف دومۃ الجندل روانہ کیا۔ دومۃ الجندل شام اور مدینہ کے درمیان ایک قلعہ ہے اور بستی ہے جو مدینہ منورہ سے 15 سے 16 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ تبوک سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قلعہ تھا۔ عقیدر قبیلہ بنو کندہ میں تھا اور اس کا بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا تم اسے رات کے وقت دیکھو گے جب وہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا تو تم اسے پکڑ لینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی نظارہ دکھایا تھا آن علیہ وسلم کو کہ یہ حالت ہوگی اور اس وقت تم حملہ کرو گے تو پکڑ لو گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوما کو فتح کرا دے گا، اگر تم اس پر غلبہ پا لو تو اسے قتل نہ کرنا، اسے میرے پاس لے آنا، اگر وہ انکار کرے لڑائی کرے تو پھر اسے قتل کر دینا۔ حضرت خالد کی روانگی کے بارے میں لکھا ہے حضرت خالد اس طرف روانہ ہوئے اور اس قلعے کے اس قدر قریب پہنچے کہ سامنے وہ دکھائی دینے لگا۔ چاندنی رات تھی۔ عقیدر اپنی بیوی رباب بنت عنیف کندیہ کے ساتھ چھت پر تھا تو ایک جنگلی گائے آئی، وہ اپنے سینگوں سے قلعے کے دروازے کو مارنے لگی۔ عقیدر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آ کر محل کے دروازے پر اپنے سینگوں سے ٹکرے مارے؟ عقیدر نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اس پر اس عورت نے کہا کون اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں بادشاہ نے، کہ میں ابھی شکار کر کے لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اترا اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا
اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال کا ایک گروہ بھی سوار ہوا، ان میں حسان نام کا ایک اس کا بھائی بھی تھا۔ بس وہ سوار ہوا اور وہ اس کے ساتھ اس گائے کے تعاقب میں نکلے۔ بے دھڑک یہ شکاری شکار کے پیچھے جاتے تھے کہ سامنے سے اچانک حضرت خالد کا گھڑ سوار دستہ نمودار ہوا اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو، عقیدر کو گرفتار کر لیا، مگر حسان نے قیدی بننے سے انکار کیا اور مزاحمت کی، لڑائی کی آگے سے، اس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ حسان مارا گیا، اس کے سر پر دیباج یعنی موٹی ریشمی چادر تھی جس میں سونے کی تاریں لگی ہوئی تھیں۔ خالد بن ولید نے اس چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور پھر خود عقیدر کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جب عقیدر قید کر لیا گیا اور اس کا بھائی حسان قتل کر دیا گیا تو حضرت خالد نے عقیدر سے کہا، کیا میں تمہیں اس شرط پر پناہ نہ دوں کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں اور تم مجھے دومۃ الجندل فتح کرا دو؟ عقیدر نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت خالد نے اس لے کر چلے حتیٰ کہ قلعے کے قریب آ گئے۔ عقیدر نے اپنے اہل خانہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا تو عقیدر کے بھائی مزاد نے انکار کر دیا۔ عقیدر نے حضرت خالد سے کہا کہ تم جان گئے ہو کہ وہ اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے کہ انہوں نے وہ بیڑیاں دیکھ لی ہیں جو تم نے مجھے پہنائی ہوئی ہیں۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور امانت کے نام پر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے قلعہ کا دروازہ کھول دوں گا، بشرطے کہ تم میرے اہل خانہ پر مجھ سے صلح کر لو۔ حضرت خالد نے فرمایا میں تیرے ساتھ صلح کر لوں گا۔ عقیدر نے کہا اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ثالث بنا لیتا ہوں اور اگر چاہو تو تم مجھے ثالث بنا لو۔ حضرت خالد نے فرمایا ہم تجھ سے وہی قبول کریں گے جو کچھ تو دے گا۔ چنانچہ حضرت خالد نے اسے چھوڑ دیا۔ عقیدر نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ عقیدر کے بھائی مزاد کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ سب چیزیں حاصل کر لی گئیں جن پر صلح ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو اس مارکے میں 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے حاصل ہوئے۔ اس مال غنیمت میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ الگ کر کے باقی اموال ساتھ جانے والے مجاہدوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ عقیدر اور اس کے بھائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد عقیدر کو لے کر آئے تو میں نے اسے دیکھا، اس نے سونے کی سلیب اور ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ نے 2 بار فرمایا نہیں یہ سجدہ نہیں کرنا۔ اس نے چند اشیاء آپ کو بطور ہدیہ پیش کیں جن میں ایک ذبائش کا کپڑا اور خچر تھے۔ جزیے پر آپ نے صلح کر لی۔ ابن اسیر کے مطابق ان کے جزیہ کی رقم 300 دینار تھی۔ اس کا اور اس کے بھائی کا خون معاف کر دیا، انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے امان نامہ لکھوایا، وہ شرائط لکھوائیں جن پر صلح کی تھی۔ امان نامہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خالد کے ساتھ عقیدر کے لیے ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اور بتوں سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اس کے مطابق تو توڑ لیا۔ یہ احکام دومۃ الجندل اور اس کے گرد گرد کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے وہ زمین جو کاشتکاری کے قابل نہ ہو مجہول زمین ہے، بے آواز زمین، اسلحہ اور اونٹ اور قلعے ہوں گے، جبکہ تمہارے لیے شہر کے اندرونی حصوں کی کھجوریں، یعنی جو یہ چیزیں تھیں مسلمانوں کو ملیں گی، باقی جو تمہارے شہر کے اندرونی حصے کی کھجوریں، چشموں والی آباد زمین ہوگی، علیحدہ جانوروں کو گنا نہیں جائے گا، تمہیں تمہارے جانور چلانے سے نہیں روکا جائے گا، تم وقت پر نماز ادا کرو گے، پوری زکوٰۃ دو گے، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ یہ عہد ہے، تمہارے لیے سچ اور وفا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اور حاضر مسلمان اس پر گواہ ہیں۔ تبوک کے موقع پر ایک صحابی کی وفات کا بھی ذکر ملتا ہے اور اس کی تدفین کا بھی ذکر ملتا ہے
جس کو دیکھ کر بعض بڑے صحابہ نے خواہش کی کہ کاش اس دفن ہونے والے کی جگہ وہ خود ہوتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کے وقت اٹھا تو میں نے لشکر کے ایک طرف آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ میں اس کی طرف گیا کہ دیکھوں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مزنی وفات پا چکے ہیں، اور یہ لوگ ان کی قبر کھود چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تھے، جبکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی میت کو آپ کو دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم دونوں اپنے اس بھائی کو میرے قریب کرو۔ بس ان دونوں نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی امسیت راضین عنہ فرض عنہ، کہ اے اللہ میں نے اس حال میں شام کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا، بس تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش یہ قبر میں اتارے جانے والا میں ہوتا اور یہ دعائیں لیتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا تعلق قبیلہ بنو مزینہ سے تھا۔ یہ بھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، انہیں وراثت میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ ان کے چچا مالدار تھے، اس چچا نے ان کی کفالت کی، حتیٰ کہ یہ بھی مالدار ہو گئے اور ان کاروبار شروع کر دیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا، سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ ان کا ازار بھی کھینچ لیا، کمر پر باندھنے والا کپڑا بھی لے لیا۔ پھر ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور حضرت عبداللہ نے ایک حصے کو بطور ازار استعمال کر لیا اور دوسرے حصے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ پھر یہ مدینہ آئے اور مسجد میں لیٹ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں، کوئی نیا آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا تو انہیں اجنبی سمجھا، اور حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ نے اپنا نسب بیان کیا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبداللہ ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والے ہو۔ پھر فرمایا تم میرے قریب رہا کرو۔ چنانچہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں شامل ہو گئے، اور آپ انہیں قرآن کریم سکھاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سا قرآن یاد کر لیا۔ جب آپ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں اس کے خون کو کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ یہ تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہیں بخار ہو جائے جس کی سے تم وفات پا جاؤ تو بھی تم شہید ہو۔ اگر تمہاری سواری تمہیں گرا دے جس کی وجہ سے تمہاری گردن ٹوٹ جائے تو بھی تم شہید ہو۔ یہ پرواہ نہ کرو کہ شہادت کس طریقے سے ملتی ہے۔ چنانچہ تبوک پہنچنے کے کچھ دن بعد ہی ان کی وفات ہو گئی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی کی نماز جنازہ کا بھی ذکر ملتا ہے اس سفر میں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے کہ جبرائیل آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ مزنی مدینہ میں فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی جبرائیل کے ذریعے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر کشفاً ان کی چارپائی جس پر ان کا جنازہ تھا ہوا میں بلند کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آپ نے نماز جنازہ ادا کی، آپ کے سامنے فرشتوں کی صفیں بھی تھیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ مقام اسے کیسے حاصل ہوا کہ اتنا جو لایا گیا اس کو، تو مجھے کہا گیا ہے جنازہ پڑھو۔ جبرائیل نے جواب دیا
کہ سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اٹھتے بیٹھتے سوار اور پیدل ہر حالت میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس تبوک میں پہنچنے کے بعد مزید پیش کرنے کے لیے صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کے متعلق صحابہ سے مشاورت کی۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کو آگے بڑھنے کا حکم ہے تو آپ ضرور تشریف لے چلیں۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آگے جانے کا حکم ہوتا اللہ کی طرف سے تو میں تم سے مشاورت نہ کرتا۔ تو انہوں نے عرض کی، حضرت عمر نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل روم کے پاس بہت سے لشکر ہیں، ان میں اہل اسلام میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم ان کے قریب آ گئے ہیں، آپ کے قریب آنے نے ہی ان کو خوف زدہ کر دیا ہے، ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی رائے پیدا کر لیں یا اللہ تعالیٰ کوئی صورت حال پیدا کر فرما دے۔ بہرحال اس بات کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن فرمایا جانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دوسرے قول کے مطابق آپ نے 20 سے کم دن تبوک میں قیام فرمایا۔ ان دو مختلف روایات میں تطبیق کی گئی ہے۔ 20 والے قول میں تبوک پہنچنے اور تبوک سے رخت سفر باندھنے والے 2 دن بھی شمار ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے قول میں یہ دونوں دن شمار نہیں کیے گئے۔ مدینہ سے روانگی اور مدینہ واپسی تک 2 ماہ یا اس سے زائد عرصہ لگا ہے۔ چنانچہ ابن سعد کے مطابق رجب 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے روانہ ہوئے اور رمضان 9 ہجری میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ ان دونوں کے درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے۔ اس طرح 2 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ اللہ عالم۔ حضرت مسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب آپ شام کے قریب تبوک میں کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ادھر ادھر آدمی بھیجے تاکہ وہ معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ سفراء متفقہ طور پر یہ خبریں لائے کہ کوئی شامی لشکر اس وقت جمع نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ کوئی جنگ کے لیے تو آ نہیں رہا، اور ابھی خوفزدہ ہیں بعض ارد گرد کے علاقے، تو پھر ضرورت کیا ہے جنگ کی۔ اس پر کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور ارد گرد کے بعض قبائل سے معاہدات کر کے بغیر لڑائی کے واپس آ گئے۔ یہ کل سفر آپ کا 2-2.5 مہینے کا تھا۔ کچھ اس کی واپسی مدینہ تک آنے کے سفر کی وضاحتیں تفصیل جو انشاءاللہ آئندہ۔ بنگلہ دیش کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا دعا کے لیے۔ وہاں مولوی طبقہ جو ہے، احمدیت مخالف طبقہ جو ہے، وہ کافی شور مچا رہا ہے۔ کل ان کا ایک جلسہ بھی ہے شاید، تو ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے، ان کے شر سے بچائے۔ اسی طرح پاکستانی کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے۔ اب بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب مخالفین کو کسی بھی طریقے سے دبایا جائے، قانوناً بھی اگر دبایا جاتا ہے، تو وہ ان کا تان جو ہے احمدیوں پہ آگے ٹوٹتی ہے۔ اس لیے احمدیوں کو زیادہ دعاؤں کی طرف اور احتیاط کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ معاہدات کے باوجود، سیز فائر کے باوجود ان کا اسی طرح قتل عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی طرح افریقہ کے احمدیوں کے لیے دعا کریں۔ ان میں بھی بعض جگہ حکومتیں ان پر ظلم کر رہی ہیں، بعض جگہ دہشت گرد مختلف جگہوں پر حملے کر رہے ہیں، بعض دفعہ احمدی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرے۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو محمد حسین صاحب بن محمد اسماعیل صاحب روا کا ہے، جو گزشتہ دنوں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے اور زندگی میں ہی سجدات ادا کر دیا تھا۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں۔ آپ کے بیٹے محمد عمران صاحب مبلغ سلسلہ نائجر ہیں، مغربی افریقہ میں، اور وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔
اسی طرح ایک بیٹے وقف زندگی اور بھی ہیں جو معلم سلسلہ ہیں، محمد لقمان صاحب. ان کے خاندان میں احمدیت 1956 میں ان کے والد محمد اسماعیل صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، اور پھر یہ 2 سال بعد ربا بھی شفٹ ہو گئے. خود مرحوم صوم و صلات کے پابند، تلاوت قرآن کریم باقاعدہ کرنے والے، تہجد گزار، نیک مخلص دعا گو انسان تھے. معلم صاحب لکھتے ہیں، محسن طیب صاحب، کہ مجھے ان کے محلے میں خدمت کا موقع ملا 5 سال. ایک بات جو ان میں نمایاں میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ مالی قربانی میں بہت بڑے ہوئے تھے. جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تو ان کی کوشش ہوتی کسی بھی تاریخ کا تو پہلی رسید ان کی کاٹی جائے. بعض اوقات تو اعلان سے قبل ہی چندے کے لیے پیسے دینے کی کوشش کرتے تھے، اور ایسے ہی بعض اوقات جب سال کے اختتام پر اضافی چندے کا کہا جاتا تو توفیق حسب توفیق پھر مزید ادائیگی بھی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، دعائے کہ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے. خاص طور پہ ان کے جو بیٹے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، حوصلہ دے، اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.